السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت نفع ہوگا۔ آج آپ لوگوں کے لیے بسم اللہ شریف کے بارے میں بیان ہوگا کہ بسم اللہ شریف کتنے متبرک کلمہ ہے، یعنی برکت والا کلمہ ہے۔ اس میں بہت علماء مشائخ نے بیان کیا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا متبرک کلمہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے تو دیکھا کہ فرشتے اس قبر والے کو سزا دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر دوبارہ کبھی وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے آئے ہوئی ہے اور ہاتھوں میں نورانی طباق پکڑے ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس قبر والے کے معاملے کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین کے اوپر اس شخص کا بچہ میرا نام لے رہا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، پھر میں اس کو کیوں سزا دوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ نیز ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب لوگ زمین پر گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب چھوٹے بچے مسجد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دروس القرآن حضرت ساتھی صاحب، صفحہ نمبر 231۔ اصال ثواب اور صدقہ جاریہ کا فائدہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس گھر میں کوئی مر جاتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقے کے ثواب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نور کی طباق میں رکھ کر اس کے قبر پر لے جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے قبر والے، یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے، اس کو قبول کر۔ پس وہ مردہ خوش ہوتا ہے اور اپنے ہمسایہ کو خوش خبری سناتا ہے اور اس کے وہ ہمسائے جن کو کوئی تحفہ نہیں پہنچتا ہے غمگین رہتے ہیں۔ نور الصدور صفحہ 138۔ ماں باپ کی طرف سے حج کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور ان دونوں ماں باپ کو بغیر کمی کے پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ نور صدور صفحہ 138۔ اولاد کے استغفار سے مرحوم والدین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نیک بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں بہت بڑا درجہ عنایت فرمائیں گے۔ وہ تعجب کر کے کہیں گے، اے پروردگار، یہ درجہ کہاں سے مجھ کو ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لڑکے کے استغفار اور دعا کی برکت سے۔ نور الصدور صفحہ 14۔ مرنے کے بعد 7 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مومن انتقال کرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر 7 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ نمبر 1، اول جس نے کسی کو علم دین سکھایا تو اس کا ثواب برابر پہنچاتا رہتا ہے۔
جب تک اس کا علم دنیا میں جاری رہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی نیک اولاد ہو اور اس کے حق میں دعا کرتے رہے۔ نمبر 3، تیسرے یہ کہ قرآن شریف کا کوئی نسخہ چھوڑا گیا ہو، لوگ اسے پڑھتے ہوں۔ نمبر 4، چوتھے یہ کہ مسجد بنوائی ہو۔ نمبر 5، یہ کہ مسافروں کے آرام کے لیے مسافر خانہ بنوایا ہو۔ نمبر 6، چھٹے یہ کہ کنویں یا نہر کھدوائی ہو۔ 7ویں یہ کہ صدقہ اپنی زندگی میں دیا ہو۔ تو جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی ان سب کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ نور صدور صفحہ نمبر 114۔ صدقہ جاریہ کے وہ صورتیں، صدقہ جاریہ کی دو اور صورتیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی کو کچھ قرآن شریف پڑھایا یا کوئی مسئلہ بتایا تو اللہ تعالیٰ اس کی ثواب کو قیامت تک زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مثل پہاڑ کے ہو جاتا ہے۔ نور صدور صفحہ 146۔ مرد سلام کا جواب دیتے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کا طریقہ۔ حضرت ابو اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، کیا کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ پر احسان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 4 طریقے سے تو ان کے ساتھ احسان کر سکتا ہے۔ ایک تو ان کے حق میں دعا کرنا۔ نمبر 2، دوسرے انہوں نے جو اچھی وصیت یا نصیحت تم کو کی ہو تو اس پر قائم رہنا۔ نمبر 3، تیسرے جو دوست ان کے ہے ان کی تعظیم اور عزت کرنا۔ نمبر 4، چوتھے جو ان کا خاص قربت والا ہے اس کے ساتھ محبت اور مل جل رکھنا۔ نور صدور صفحہ 135۔ قبر میں اعمال صالحہ کا میت کی طرف سے دفاع۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے اس کے پیر کی طرف سے آتے ہیں۔ نماز کہتی ہے کہ تم اس سے دور ہو، ادھر سے تمہارا راستہ نہیں۔ اسی پیر سے مسجد میں آیا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ پھر سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے، ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے، اس نے دنیا میں اللہ کے واسطے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی ہے۔ پھر دوسری طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ تم اس سے دور رہو، اس نے اپنے اوپر بہت تکلیف اٹھائی ہے اور اللہ کے واسطے حج و جہاد کی ہے، ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں، صدقہ کہتا ہے تم اسے دور رہو، اس نے ان ہاتھوں سے صدقہ دیا ہے، ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے کہ تجھ کو مبارک ہو، زندگی میں تو اچھا تھا، مرنے کے بعد بھی اچھا ہے۔ پھر رحمت کے فرشتے جنت سے فرش لاتے ہیں اور اس کے قبر میں بچھاتے ہیں اور جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کی جاتی ہے اور نور کی قندیل جنت سے لا کر اس کی قبر میں رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عذاب قبر حق ہے ایسے مردوں کو جنہوں نے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو،
قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور انسانوں اور جنات کے علاوہ سب جاندار عذاب قبر کی آواز سنتے ہیں۔ نور صدور صفحہ 82۔ فدیہ بننے والے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کے متعلق روایت حدیث یا مشائخ سلف کے کشف سے ثابت ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے یا جس کے لیے کیا جائے، اس کے واسطے یہ عمل جہنم کی آگ سے فدیہ بن جائے گا۔ ان میں اکثر اعمال کے متعلق روایت حدیث بھی ذکر کی گئی ہے، مگر ان میں سے بعض موضوع ناقابل اعتبار ہے اور بعض شدید ذوق، لیکن مشائخ ارباب کشف و ولایت نے ان اعمال کو نہایت مجرب اور صحیح بتایا، اور اپنے دوستوں کو اس کی تاکید فرمائی کہ اپنے لیے اور اپنے مرنے والے اعزاء و اقرباء کے لیے ان کو پڑھا کرے، اور صلحائے امت نے ان کو اختیار کیا ہے۔ ایسے بحثیت حدیث ہونے کے نہ صحیح ان مشائخ کرام کا معمول و مجرب ہونے کے حیثیت سے ان اعمال و وظائف کو بھی نعمت کبریٰ سمجھنا چاہیے۔ مختصر ان کا بیان یہ ہے: اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھنا۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی مجلس میں ہو، اور مختلف ایام اور مختلف مجالس میں پڑھ لینا بھی اس مقصد کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہر 100 مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ، اور شروع میں اس کے ساتھ 2-4 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملایا جائے۔ یہ وظیفہ جو شخص پڑھے یا جس شخص کے لیے پڑھوایا جائے، انشاءاللہ تعالی وہ عذاب آخرت سے نجات پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔